اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کل کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے گو کا ارادہ پہلے اگلی باطنی بیماری پہ بات کرنے کا تھا، مگر ایک دو روز سے کچھ ایسی باتیں سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 روز سے بہت ہی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں بھی ہر شخص جو ہے وہ موجودہ حالت کے حوالے سے تبصرے کر رہا ہے اور اپنی رائے بھی دے رہا ہے، اور اس رائے کے مطابق سوال بھی اٹھا رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہو گیا، وہ ویسے کیوں ہو گیا، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ہمیں ویسے کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تو یہ وتیرہ بنی نوع انسان کا ہے، ہر جگہ پر ہے، دوسرے ممالک میں چلے جائیں وہاں پر بھی ہے، ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بد زبانی، بد کلامی چونکہ ویسے ہی معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ اب اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ یہی رویہ سننے میں آ رہا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیں۔ منافقین کا سردار تھا مدینہ منورہ میں، جب وہ مر گیا تو اس کے حوالے سے قصہ چونکہ طویل ہے تو ہم صرف موضوع کے مطابق آتے ہیں۔ جب وہ مر گیا تو اس کے حوالے سے صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو منافق ہے۔ آپ نے آگے سے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ حالانکہ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ منافقین کا سردار تھا، اور صحابہ کو بھی معلوم تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں رائے جب آئی تو یہ کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج کے موجودہ حالات کے حوالے سے مختلف آراء ہو رہی ہیں، اور اس میں کئی جگہوں پہ بہت شدید عجیب و غریب قسم کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ یہ تو جی ملی بھگت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان جو کسی جگہ پر بیٹھا ہے، کسی عہدے پر بیٹھا ہے، اس عہدے کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، یہ اس کا کام ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، وکیل بھی ہے، جج بھی ہے، کیونکہ بات جب ہوتی ہے تو بات ایسے ہی ہوتی ہے۔ کھیل کی بات ہے تو کھلاڑی بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں بلہ پکڑائے نہ دیکھتے ہیں کتنی دیر کھڑا رہتا ہے، لیکن نہیں، بات ایسے کریں گے جیسے ان جیسا تجزیہ نگار تو دنیا میں شاید کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب جب ہم کبھی کسی بھی معاملے میں کسی کو یہ کہہ دیں نا کہ اس نے نہیں جی یہ تو اس نے جان کے کیا، یہ تو اس نے اس وجہ سے کیا ہے، تو پھر یہی سوال اٹھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟
آپ کو کیسے پتا کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے؟ اب ہمارے ہاں 3 طرح کے رویے دیکھنے میں، کم از کم مجھ ناچیز کے تجربے میں 3 طرح کے رویے جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک رویہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس کے اندر مذاق، طنز، الزام تراشی، اور دوسرا رویہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ وہ کہتے ہیں ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے، ایسے بھرے ہوئے اندر سے جوش سے، اور اوپر سے ہمارے کچھ دانشور، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ آ کے غزوہ ہند کی کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور غزوہ ہند کے بارے میں ہماری بڑی طویل 2-3 بار گفتگو ہو چکی ہے، گو کہ اس مسجد میں نہیں ہوئی، ایک اور جگہ پر ہوئی ہے۔ آپ کو ایک بات عرض کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزوہ ہند نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہو چکی ہے یا ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جتنی روایات آپ کو غزوہ ہند کی سناتے ہیں اور جتنی احادیث سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحت میں صحیح، حسن یا متواتر کو نہیں پہنچتی۔ ہاں، ہمارا اس میں رویہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر احادیث معتبر نہ ملیں اور وہ بات جو ہے وہ قرآن کے ظاہر سے نہ ٹکرائے اور اسلامی احکامات سے نہ ٹکرائے، تو ہم بطور امکان اس کو قبول کرتے ہیں کہ ممکن ہے وہ بات درست۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو، شاید نہ ہو، شاید ہو بھی چکی ہو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ جتنے باہر سے آئے تھے، ان سب نے جب بھی حملہ کیا انہوں نے یہی کہا کہ جی غزوہ ہند جو ہے وہ تو میرے بارے میں ہی تھی اور میرے ہی لشکر ہے۔ ان میں سے اکثریت میں آپ کو یا یہ خود دعویٰ کر لیتے تھے یا ان کے جو اصحاب ہیں وہ دعوے کرتے تھے۔ دین کا معاملہ بڑا سیدھا سا ہے۔ دین ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بد دعا دینے کی بجائے پہلے اس کی ہدایت کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں ساتھ میں یہ بات ضرور شامل کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما دے، میرے اہل خانہ کو محفوظ فرما دے، ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر آپ دین کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح اس میں نظر آئے گی، جنگ مت مانگو، لیکن جنگ کے لیے تیار ضرور رہو۔ اگر سر پر پڑ جائے تو پھر پیچھا نہیں دکھانا، لیکن ویسے جنگ مت مانگو۔ جیسے کہا گیا کہ موت کی دعا مت کرو۔ ہاں، آپ شہادت کی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن شہادت کے لیے جنگ ضروری نہیں ہوتی ہے۔ شہادت اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معاملات میں شہادت کا درجہ رکھا ہے۔ بالکل امن کے زمانے میں کئی اموات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک شاید بندہ بطور شہید اٹھایا جائے، اس کے لیے جنگ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اپنی زبان کھولیں، اور یہ جو ہم شدت میں اور جذبات میں آ کر اس وقت بات کر رہے ہیں، ان بچوں میں سے ذرا کتنے اس کو اتنی ان کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک پستول چلا سکیں، ایک رائفل چلا سکیں، جب چاروں طرف گولیوں کی آواز آ رہی ہو تو بیچ میں صرف کھڑے ہی ہو سکیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر نعرے لگانا، اچھلنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ویسے کہا، اس چیز نے ہم کو اصل سے دور کر دیا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اندازوں کی بنیاد پر کیا سارائی نہ کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں ان کا وزن بڑھتا چلا جائے گا،
اور یہی حال ہر معاملے میں ہے، چاہے معاملہ سیاست کا ہو. ہمیں پہلے پتا ہوتا نہیں جی اس نے اس وجہ سے کیا ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی الہام ہو گیا تھا. اسی طرح اور بھی معاملات ہیں. آپ کا کوئی دوست ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے نہ نہ جی وہ ڈاکٹر تو فلاں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا کہ ویسا ہے؟ اور سب سے دلچسپ جو جواب اکثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ تو سارے جانتے ہیں. تو سارے تو جانتے تھے کہ وہ شخص منافقین کا سردار ہے، واقعی جانتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ اس سے سبق کیا ملا؟ اس سے سبق یہ ملا کہ ہمیں دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اندازوں کی بنیاد پر کچھ فیصلے کریں اور پھر باتوں کو پھیلائیں، کیونکہ ہم اب سب اس بات سے واقف ہیں کہ بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلانے کو دین کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کی قسم ہے. اور جھوٹ کے بارے میں دین بڑا واضح ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس لیے ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور دعا کرنی ہوگی جو بھی حالات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن طریقے سے کامیابی دے، اور جو بھی برے عزائم کسی کے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ان کے اپنے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے. اور یہ جو معاملات جس طریقے سے ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں اس سے ہم خود بھی دور رہیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی ہمارے اپنے اس طرح کے معاملات میں ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جا سکے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ احادیث مبارکہ کون سی حدیث بیان کرنی ہے، کون سی حدیث بیان نہیں کرنی ہے، اس کے پیمانے ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نظر سے گزرا. آپ نے کہا کہ کچھ احادیث میں نے ایسی بیان کی ہیں کہ مجھے آج دکھ اور افسوس ہے کہ میں نے وہ کیوں بیان کی. احادیث مبارکہ، روایات، اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن اور احادیث مبارکہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام اس لیے ہم نے نہیں کہا کہ ان میں اگر اختلاف رائے ہے تو بہرحال یہ بات ہو جائے گی کہ ہم فلاں کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور فلاں کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے. ورنہ اگر کسی بات پہ صحابہ کا اجماع ہے تو ہمارا ایمان میں شامل ہے کہ قرآن کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور ان کے بعد جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص طور پہ وہ جن کو مفسر مانا گیا ہے وہ سمجھتے تھے دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، چونکہ ماحول بدل رہا ہے تو اس کے حوالے سے تشریح میں کوئی تھوڑا سا ایک موڑ آ جائے، لیکن اس میں بھی پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ موڑ جو ہے وہ بنیادی دینی تعلیمات سے ٹکرا تو نہیں رہا، قرآن کے ظاہر سے تو نہیں ٹکرا رہا، احادیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا اس سے تو نہیں ٹکرا رہا. اور اس پہ بھی ہم کئی بار پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ فلاں نے کہا ہے کافی نہیں ہوتا، اس پہ تحقیق ضروری ہے. اور نام نہیں ہم لیں گے، دو بہت بڑے علماء کرام ہیں، بہت بڑے علماء کرام، جس میں سے ایک پیر صاحب ہیں اور ایک عالم دین ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ
مفتی حضرات نے 450-500 صفحے کی کتاب لکھی ہے ان روایات، واقعات اور احادیث کی جو انہوں نے بیان کیے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں. 450-500 صفحات. تو اب یہ کہنا کہ نہیں جی میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، فلاں جگہ یہ بات ہوئی ہے، ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ صاحب تحقیق کے ساتھ بات کرنے والے ہیں یا تحقیق کے بغیر بات کرنے والے ہیں. یہاں پہ راول پنڈی میں ہمارے ایک دفتر کے ساتھی تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے تھے ایک پیر صاحب کے ساتھ. تو ایک دفعہ محفل کا اہتمام ہوا ذکر کا، تو ان پیر صاحب نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دی اور انہوں نے آ کے ایک بات کہی، اور وہ بات سن کے یقین جانے دل خوش ہو گیا. بولتے وہ پنجابی تھے، کہنے لگے مینوں سمجھ نہیں آندی اے لوکی جھوٹیاں حدیثاں کیوں سناندے ہیں. پھر تھوڑا سا ہنسے اور ہنس کے کہنے لگے چس بڑی آندی ہے. ماحول بنانے کے لیے، ماحول گرمانے کے لیے سنے سنائے جو ہماری کتابوں میں کہیں سے قصے آ گئے ہیں، کئی قصے ایسے ہیں فلاں کے بارے میں، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اور اس بندے کے مرنے کے 300 سال تک کسی نے وہ قصہ بیان نہیں کیا ہوا. یہ 300 سال بعد کہاں سے ایک دم آمد ہو گئی؟ کون سا کشف کھل گیا؟ کون سا کوئی کراماتی ماحول ہو گیا کہ آپ کو اچانک پتہ چل گیا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا تھا؟ تو روایات کا آخر ہمارے محدثین نے جو ایک نظام ترتیب دیا ہے کہ جس کی مدد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ روایت، وہ پھر روایات پہ بھی اب اس کو ڈالا جاتا ہے، خالی حدیث پر نہیں ڈالا جاتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے. ایک دفعہ کال آ گیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. اب وہ کال کچھ عجیب سا تھا، ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، تو تھوڑی سی تحقیق کی تو ان کا نہیں نکلا، کسی اور کا نکلا. جیسے آج کل اکثر اقبال کے اشعار آتے ہیں جو شاید اقبال کی پشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کبھی لکھے تھے، اور اتنے بے وزن ہوتے ہیں کہ اقبال تو چھوڑیں، شاعری کی پہلی منزل پہ بیٹھا ہوا شخص بھی اتنا بے وزن شعر نہیں کہہ سکتا. ابھی صرف 4-5 دن پہلے ایک اس طرح کا شعر ہمیں بھی ملا، اس کے نیچے ہم نے کہا جناب اتنا بے وزن شعر اقبال تو نہیں کہہ سکتا. تو آگے سے ایک صاحب تو غصے میں آگے کہنے لگے نہیں اقبال کا ہی ہے. تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ ہر چیز میں اب آ چکا ہے. یہاں پہ جہاں پہ لوگ فوت ہوئے ہیں، یہ کوئی فلاں جگہ ڈرون گرا، اتنے بندے زخمی ہو گئے، اتنے بندے فوت ہو گئے، آپ یہ جو کیا سرائیاں کر رہے ہیں، جو فوت ہوا ہے اس کی فیملی سے جا کے پوچھیں نا ذرا، جو زخمی ہوا اس سے جا کے پوچھیں، اس کی تکلیف، اس کا درد ذرا پوچھیں. ہم آپ یہاں مذاق بنا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے میمز بنا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں. یعنی خوف خدا تو جیسے رہا ہی نہیں ہے. یا تو انہیں ایک بندہ کہے کہ یہ ایک امکان سننے میں آ رہا ہے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ ایک امکان سننے میں آ رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی سب جانتے ہیں یہ ایسے ہے. اور اگر سب جانتے ہیں آپ کا پیمانہ ہے تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ اکثریت اکثر گمراہی پر ہوتی ہے. اس پہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، اور ہمارا پیمانہ یہی ہے کہ جی اکثریت. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نظام حکومت پہ ہم نے جمعے پہ ایک گفتگو کی تھی، اور ہم نے صاف کہا تھا کہ یہ جو نظام ہے، موجودہ نظام جمہوریت کا، یہ اسلام کا دشمن ہے. اور اس پہ اقبال نے تو ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے. ہمیں تو لگتا ہے اقبال کو شاید اسی لیے پڑھاتے نہیں ہیں بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال اصل میں کیا کہتا تھا. اقبال کے ایک شعر فارسی کا ہے،
اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ 100 گدھوں کے سارے اکٹھے کر لو تو بھی ایک عقل مند کے ذہن کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے جو پیمانہ ہے وہ اللہ اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے. 10 کلپس اس کے دیکھے، 10 کلپس اس کے دیکھے، 10 کلپس اس کے دیکھے، اور پھر ایک رائے قائم کر لی اور پھر اس پہ جم گئے کہ بس جی ایسے ہی ہوا ہے، جی ایسے ہی ہو رہا ہے بس. اور حال یہ کہ اگلا قرآن بھی اٹھا کے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا، تو اگلے کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ بولتا ہے. اب اگر اس نے جھوٹ نہیں بولا تو آپ نے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود لیا کیونکہ اس نے قرآن اٹھایا تھا، اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا ہے. یا تو قرآن اٹھانا تو چھوڑیں، اللہ کی قسم کھا کے کوئی بندہ کہہ دے تو انسان کو چپ کر جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ نپٹ لے گا اس سے، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے تو ہم تو گئے. روز قیامت پھر ہمارا کیا حال ہوگا یہ صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں. تو اس سے باز آئیں، کوشش کریں. بے شک حالات حاضرہ پہ نظر رکھیں، ہمیں رکھنی بھی چاہیے. دعا کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھائیں. دعا میں جیسے ہم نے پہلے کا جنگ نہ مانگے، ہاں یہ ساتھ ضرور کہیں کہ یا اللہ اگر یہ وقت آنا ہے ہمیں ہمت دے، ہمیں استقامت دے، ہمارے ایمان کو محفوظ رہنے کے لیے اذن و توفیق بخش ہمیں. یہ ضرور کہیں. کسی کو بد دعا براہ راست نہ دیں، پہلے اس کی ہدایت کی دعا مانگیں اور پھر بے شک ساتھ شامل کر لیں کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما دیں. یقین جانیے کئی بار، بلکہ کل بھی ایک اسی طرح کا میسج آیا تو اس کے جواب میں ہم نے جو تفصیلاً 2 عدد پیراگراف لکھے اور آخر میں ایک جملہ لکھا کہ اگر دین میں لعنت کی اجازت ہوتی تو جس شخص نے یہ لکھا ہے ہم اس شخص کے لیے ایک تسبیح لعنت کی پڑھتے ہیں. سوچ سمجھ کے بات کریں. کوئی ایسی بات جو کل کو روز قیامت آپ کے گلے کا توق بن جائے، جہنم کا ایک گڑھا بن جائے، اس سے بچیں. اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی، اپنے کان کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں. اللہ رسول کا جو راستہ ہے اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کثرت سے استغفار کریں کہ بندہ بشر ہے، نادانستگی میں بھی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے. اور یہ ہم دوسروں کو جو جج کرتے ہیں نا، اندازے لگاتے ہیں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے. جی اصل بات یہ نہیں ہے، جیسے آپ کے سامنے ہوا ہے جو آپ کو پتا کہ جی اصل بات یہ. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان سب. یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، یہ باطنی بیماریاں بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.